وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. کیا آج خلیفہ ہے یعنی خلافت ہے؟ اگر ہے تو کون؟ چلو اور نہیں تو کب آئے گا اور کون بنائے گا؟ دیکھیں، خلافت کا مطلب جو لے رہے ہیں، بعض لوگوں نے کہا اسلام میں خلافت ہے، ملوکیت نہیں. یہی سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی. اسلام میں خلافت بھی ہے اور امام عادل کی بھی بڑی تعریف آئی ہے، بادشاہ کے الامام العادل. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عظیما. ہم نے سلیمان اور داؤد ان دونوں کیا بنا جاتا ہے؟ ملکن، بہت بڑی بادشاہت. تو قرآن میں پتا چل گیا کہ ہاں یہ بھی کیا ہیں؟ بادشاہت. بادشاہت بھی ہے، خلافت بھی ہے. خلافت اور بادشاہت عدل و انصاف پر مبنی ہو، دین پر، اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں محبوب اور پسندیدہ ہیں، چاہے خلافت ہو یا بادشاہت. الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا عمر کے زمانے میں اتنا ہوا، ابو بکر کے زمانے میں اتنا، علی آپ کے زمانے میں کیا ہوا؟ فتنے ہی فتنے. حضرت علی نے کتنا پیارا جواب دیا. میرے بھائی سب معاملہ حکام اور بادشاہوں پر ہی نہیں، حکومتوں ہی پر نہیں، خود اپنے غریبوں کو بھی جھانک کے دیکھیں. حضرت علی نے کہا اللہ کے بندے بات صحیح ہے تمہارا، عمر نے بہت کام کیا، لیکن عمر جب خلیفہ بنے تو ہم جیسے مسلمان ان کی رعایا میں تھے، اور اللہ نے مجھ کو بادشاہت دی تو تم جیسے بدبخت میری رعایا میں ہو. کبھی یہ نہیں دیکھتا غریبہ میں جھانک کر کے ہم کیا کر رہے ہیں. 5 وقت کی نماز تو اپنے گھر میں نہیں پڑھتا، گھر میں رہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، اپنے عمل میں اپنی بیوی بچوں پر اسلام نہیں نافذ کرتا. سارا قصور کس پر ڈالتا ہے؟ وہ خلیفہ پر. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ اپنے گھر کے خلیفہ ہیں. ذرا سوچو کہ بیوی بچے کہاں؟ الکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن فالرجل راعٍ علی اہل بیتہ. اے لوگو، اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنا یہ ذمہ دار خلیفہ اور امیر کا نہیں، یہ ذمہ داری تمہاری اپنی ہے. وہ مسئول عن رعیتہ. اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہر گھر والے سے پوچھے گا کہ تمہارے بچوں میں اسلام و دین اپنے گھر میں اسلام نافذ کیوں نہیں کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام اگر سارے مسلمان اپنے گھروں میں نافذ ہو جائے تو بادشاہ آٹومیٹک مسلمان دیندار ہو جائے. دوسرا سوال ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے مارا؟ کیا وہ مسلمان تھا یا کافر؟ الحمدللہ بات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی سن لو. ان بلوائیوں نے قبضہ کر رکھا ہے. لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم لوگ کیا کریں، یہ جو آپ کے قتل کے لیے آئے ہوئے ہیں، خون کے آپ کے پیاسے ہیں، آپ کے خلاف ہنگامہ کر رہے ہیں، اس میں مسجد نبوی پہ تو ان کا قبضہ ہے، وہی اذان دیتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا کریں ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں الگ پڑھیں. عثمان بن عفان نے کہا صلو خلف کل فاسق و فاجر. نہیں بھائی، وہ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، ہمارے قتل کے لیے آئے ہیں، ہمیں قتل کرنے کے تو شامل نہیں ہوگا، لیکن نماز نہ چھوڑو، نماز ان کے پیچھے پڑھ لو. اس کا مطلب کہ عثمان بن عفان نے ان کو کافر قرار نہیں دیا. ہاں یہ دوسری چیز ہے، ذرا یاد رکھیے گا، جو آئے تھے عثمان بن عفان کو قتل کر شہید کرنے کے لیے، ان میں نے کہا یا تو بھولے بھالے مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، اور ایک بہت بڑا طبقہ ان میں وہ تھا عبداللہ بن سبا، جو پکا
پکا یہودی عقیدہ رکھتا تھا، نام نہاد مسلمان تھا، اس کے بھی چاہنے والوں کا ایک بڑا گروہ وہاں موجود تھا، سمجھ گئے نا. تو عثمان بن عفان کی گروہ قاتلین میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو واقعی عبداللہ بن سبا جو منافق تھا، اس کے نظریے اور افکار کے جو مین پروگرام بنائے تھے. باقی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تھا جو اسی جوش کے اندر کیا کہا جاتا ہے، نہیں عثمان بن عفان اتنی غلطیاں کی ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. تو کسی مسلمان کا قاتل مرتد نہیں ہوتا. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا. وہ گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، لیکن بہرحال وہ کلمہ گو ہے، اس کو کافر نہیں بنائے. ہاں خارجی ذہن کا خارجی عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. جی تیسرا سوال ہے اگر ہمیں کوئی سعودی عرب کو برا کہا جائے تو ہم کیا کریں؟ اگر ہم سے کوئی سعودی عرب کو برا کہیں تو ہم کیا کریں؟ اب آپ بتائیں کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز کہ دنیا کے اندر کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں، سمجھ گئے نا، فرشتہ نہیں ہے. انسان سے ہزاروں قسم کی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، انسان کی اپنی ذاتی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں. ہمارا کام کیا ہے، ان کو واقعی اگر وہ کوتاہیاں درست ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان کوشش کی ہے. سنن ابی داؤد کی روایت، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا، بڑا فائدہ اٹھایا، ہمیشہ اپنے بڑوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا. سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت، اقیلو ذوی الہیئات اثراتہم، اللہ اکبر، اقیلو ذوی الہیئات اثراتہم، جو اپنے پوزیشن والے لوگ ہیں، جو با اثر لوگ ہیں، عالم ہوں یا کسی محلے میں کوئی بزرگ انسان ہے، باعزت انسان ہے، یا اپنا حاکم اور بادشاہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان سے جو لغزشیں ہوتی ہیں تو حتی الامکان ان پر پردہ ڈالنا اور ان سے درگزر کرنا. اگر تمہیں اکیلے میں موقع مل جائے تو آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، نصیحت کرنا. اگر قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ قبول نہیں کیا تو حق میں دعا کرنا. تمہاری اپنی جو ذمہ داری تھی وہ تم نے کیا کر دیا، وہ ادا کر دیا. یہ اتنی بڑی زبردست حدیث ہے ابو داؤد کی، اقیلوا ذوی الہیئات اثراتہم، تمہارے جو ذمہ دار جو بڑے لوگ، مثال کے طور پر ذرا سوچو کتنا فائدہ ہوتا ہے. ایک مسجد کا امام ہے، امام جانتے ہیں کہ پورے محلے کے لوگوں کی نگاہ میں اس کی کیا ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، اور پورے محلے کے لوگ اس امام سے، اس عالم سے، اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر اسی غلطی کو بڑھا چڑھا کر کے آپ باہر بیان کرنے لگیں تو جتنے لوگ سنیں گے ہر آدمی اس عالم سے کیا ہو جائے گا، بدزن ہو جائے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی ایک غلطی کو آپ نظر انداز نہیں کیے، اور اس کی وجہ سے محلے کے سینکڑوں مسلمانوں نے استفادہ جو اٹھا رہے تو کیا ہو گیا، وہ استفادہ رک گیا. ایک محلے کا مسلمان ہے، نہ عالم ہے، فاضل نہیں، امام بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، یا رائے اور عقل کے ذریعے بہت سارے مسائل حل کر رہا ہے. اس کے اندر کوئی عیب آپ نے دیکھا اور اس عیب کو آپ نے بالکل عام کر دیا، اور محلے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے. تو اسی لیے اسلام نے کہا جو تمہارے بڑے ذمہ دار والے ہوتے ہیں، اکیلوا ذوی الہیئات اثراتہم، ہمیشہ ان کے عیوب پر پردہ ڈالنا. امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ ہم نے اس پر عمل کیا اور ہمیشہ اس سے کیا اٹھا، فائدہ ہمیں پہنچا. تو میرے بھائی یہ کرنا چاہیے. اگر نمبر 2، ہم جو سنتے ہیں
سعودیہ کا بادشاہ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ذرا آپ اس کی تحقیق کر لیں کہ بات کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے. اڑی اڑائی بات کسی نے کہہ دیا اور ہم نے اس کو اتنا عام کر دیا, کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری پکڑ کر لے. کیوں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. جو لوگ ایمان والوں میں برائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں اچھی طرح سے یاد رکھیں ان کے لیے دنیا آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے. تو میرے بھائی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ تو ان کے حق میں دعا کریں, برائیاں ہیں تو پردہ ڈالیں, اور اگر کوئی بات سنی جا رہی ہے اس کو پھیلانے کے بجائے صحیح مسلم کتاب صحیح مسلم مقدمے کی روایت اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. آدمی کے نمبر ہی جھوٹا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی اتنا کافی ہے کہ جو بات سنا اس کو فوراً کیا کیا, وہ پھیلا دیا. اس سے بچیں. اور ہم ایک بات پوچھتے ہیں, ایمانداری سے بتائیں, دنیا میں تو بہت سارے مسلم ملک ہیں نا, آپ کے پڑوس میں 2 ملک ہیں 3 ملک ہیں, آپ بتائیں کہ سعودیہ کے بادشاہ سے زیادہ دیندار کس ملک کا بادشاہ ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. لیکن دنیا میں کسی پر تنقید نہیں, شیطان تنقید کرواتا ہے تو کس سے؟ اچھا پھر کبھی ان کی خوبیوں پر شیطان نگاہ نہیں رکھنے دیتا. ارے یہ کیا کچھ نہیں اور جب سب کچھ کرنے لگا سعودیہ تب بھی ارے کیوں کر رہا ہے ایسا؟ دیکھا, اس کا مطلب خناس گھسا ہوا ہے, خناس گھسا ہوا ہے. سمجھ گئے نا؟ ارے ایسا کیا ہے. دنیا میں ذرا بتاؤ امریکہ کے صدر کو کھڑا چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کون گیا؟ اس کی کوئی تعریف نہیں کرے گا. لیکن کوئی عیب نظر آ گیا, ارے لندن میں اتنے گھوڑے اس کے پڑے, تمہارے باپ کا تو نہیں اپنا بیمہ کیا ہے وہ, تمہیں کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ تو میرے بھائی کسی کے عیوب کے بجائے اس کے گناہ نیکیوں پر نگاہ رکھیں. جب خاموش تھا تب بھی برا, اور جب سب کچھ کرنے لگا تب بھی برا, بلکہ اب کہتے زیادہ برا. سمجھ گئے نا؟ تو میرے بھائی کوئی فرشتہ نہیں, انسان ہیں. اگر کوتاہیاں ہوں تو درگزر کریں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو بدنام کر رہا ہے, کوئی مرد مومن کھڑا ہو کر کے اس مسلمان کا اس دفاع کرے گا تو دفاع کرنے والا انسان قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں اٹھے گا تو چاروں طرف سے فرشتے اس کو ٹھنڈی ہوائیں دیتے ہوئے لے کے گزریں گے اور جہنم کے آنچ سے اس سے بچاتے ہوں گے. اللہ رسول فرمایا یہ بدلہ اس لیے مل رہا ہے کہ اس نے دنیا میں مسلمان بھائی کو بدنام جو کر رہے تھے اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے کیا کیا تھا, وہ دفاع کیا تھا. جی سوال یہ ہے, دین اسلام افضل ہے یا رسول افضل ہے اللہ کے نزدیک؟ یہ سوال کسی تقریر میں سنا ہوں, کہا گیا ہے کہ رسول افضل ہے دین سے, اس پر روشنی ڈالیے. میرے بھائی فضول کے سوال نہیں کرنا چاہیے. نہا رسول اللہ علیہ وسلم انل اغلوطات, اللہ کے رسول نے اغلوطات سے منع کیا ہے. یہ سوالات وہی ہے, اس کا جواب وہی دے, اس سے پوچھتے تو یہی دیتا کہ بھائی نماز نبی کی سنت, سوچو, روزہ نبی کی سنت, زکوٰۃ نبی کی سنت, درود و سلام اللہ کی سنت. یہ وہی بدبخت ہوگا جو اس قسم کا نہیں سمجھے. ارے اللہ کے بندے, نبی کا مقام اپنی جگہ ہے, اللہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے, دین اسلام کا مقام اپنی جگہ پر ہے, تینوں اپنے اپنے مقام پر ہیں. کیوں مخالفت نہیں, تینوں میں کون بڑا ہے؟ اللہ. یہ فضول کے سوالات ہیں, ان سے بچنا چاہیے. جی اغلوطات کہا گیا. بارک اللہ سے. بس چلو بھائی, بچہ تھک گیا, چلو ہتھیار ڈال دیا ہو. چلو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اچھا, اور ایک سوال آخری شرط ہے, میں دوہرا دیتا ہوں شاید لیکن
ہاں چلو. کہ موجودہ دور میں دعوت و تبلیغ کے لیے کیا اہل حدیث ہونا ضروری ہے؟ ہونا ضروری ہے, کہنا ضروری ہے. کہنا ضروری. ہاں, کہنا ضروری ہے. میرے بھائی آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں, کیا کہے؟ سوال ہے شیخ, یہ بتا رہا ہوں, موجودہ دور میں دعوت و تبلیغ کے لیے کیا اہل حدیث کہنا ضروری ہے؟ جی جی ہاں, تو تعارف کہنا ضروری ہے. کیا بتائیں گے آپ؟ مسلم تو سبھی ہیں بیٹے. مسلمان تو شیعہ بھی کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو مومن کہتا ہی ہے, تم کو تو وہابی کہتا ہے, قبر پرست بھی مسلم ہے, یہ بھی مسلم ہے. اگر پوچھا کون سے مسلمان ہو تو کیا کہو گے؟ صحابہ سے زیادہ علم تو نہیں ہے ہم سے بیٹا. امام مسلم رحمۃ اللہ نے نقل کرتے ہیں مقدمے کے اندر, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد کہتے ہیں, ابو بکر عمر کے شاگرد کہتے ہیں, ہم لوگ اپنے آپ کو تو مسلمان بھی سب مسلمان تھے, لیکن جب اہل بدعت پیدا ہو گئے تو ہم نے ان کو اہل بدعت کہنا شروع کیا, اپنا نام ہم لوگوں نے اہل سنت رکھ لیا. پتا چل گیا بیٹے تعارف کے لیے نام رکھنا ضروری. اچھا کچھ فائدہ ہوتا نہیں, جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لوگ کوریت کے نکال لیتے ہیں. یہ بزدلی ہے, بزدلی ہے بیٹے. بلکہ میں صبح بھی کہہ رہا تھا, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کوئی کیس نہیں, ایک کیس ہوگا, اور جو اپنے آپ کو نہیں بھائی اہل حدیث کہنے سے گڑبڑی ہوتی ہے, لوگ نفرت کرتے ہیں, 165 کیس ان کے اوپر. کیا کرو گے بیٹے؟ کون سے تمہیں چیزیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھیے نا, ہر آدمی اپنے تعارف کے لیے اپنا نام لینے میں فخر محسوس کرتا ہے. صرف اہل حدیث بزدل ہو جاتا ہے, نہیں اہل حدیث کے لیے نفرت ہوگی. یہ للکار کے کہو, اسٹیج پر کہو, سمجھ گئے نا, کوئی گالی تھوڑی نہیں, فخر کی چیز ہے. کسی کا ہو گیا کوئی محمد کے ہو رہے, ہمیں تو فخر ہے بیٹے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام وہ رکھا جو صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, سمجھئے نا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, یہی تو گروہ ہے جس کا نام جو پورے سلف سے چلا رہا ہے, اہل الحدیث, اہل الحدیث, اہل الحدیث. باقی سب نام تو بات کی ہیں. وہ کل کا نام رکھا ہوا لازمی چیز ہے, پوری تاریخ پڑھ ڈالو. بریلوی عقیدہ احمد رضا خان سے پہلے دنیا کے اندر کوئی بریلوی نہیں, وہ بریلوی اعلی حضرت کو فخر کے ساتھ کہتا ہے, اور تم 1450 سال کا آتے ہوئے نہیں کہوں گا تو لوگ نفرت کریں گے. نفرت کرے تمہارا کیا بگڑا, اس کا بگڑا. پیران پیر کہتے ہیں, پیران پیر بنیت الطالبین کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ اکبر. بھائی اہل بدعت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اہل حدیثوں سے نفرت کرے. کیا کرے وہ؟ نفرت کرے. میرے بیٹے وہ دعوت کے میدان میں میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک قسم کا خلل ہے جو نہ کہے. خلل ہے. انسان کا منہج واضح نہیں ہوتا, عقیدہ واضح نہیں ہوتا, تو اور یہ کہنے کی بات ہے. آج الحمدللہ یہ سارے لوگ ہیں, آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا حلقہ ہمارا ہے اور سب جانتے ہیں بیٹے. کوئی شرم کی بات نہیں, ہمت کی بات ہے. یہ کچھ لوگوں نے بزدلی پیدا کرنی, نہیں اہل حدیث کہنے سے, ارے گورنمنٹ میں اہل حدیث کے نام سے رجسٹر, کتاب و سنت میں اہل حدیث کے نام سے رجسٹر, سمجھ گئے نا. لیکن مسئلہ یہاں ہے, ابھی ہم آ جاتے ہیں تو نہیں اگر پتہ اہل حدیث مسجد ہے تو لوگ نفرت کریں گے. کون نہیں جانتا, کہو یا نہ کہو, بغیر کہے دنیا کہتی ہے وہابیوں کی مسجد یہ, لیکن اس کے باوجود روڈ تک ہوتی ہے نماز, روڈ تک وہاں, اور شاید کھاڑی پار بھی امام کھڑا ہو جائے تو پبلک وہاں تک کھڑی ہو جائے گی. یہ کہنے کی بات ہے بیٹے, ہمت, ہر ہمت نہیں, جرات اپنے اندر لاؤ. اہل باطل اپنے نام باطل پرستی پر لینے میں نہیں جھجکتا, آپ اہل حق ہو کر کے نام لینے میں جھجکتے ہیں. نہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, وہ ایک سامنے کا امیج خراب ہوتا ہے. امیج کیا, امیج خراب کرتے کرتے ہندوستان ہی چھوٹ گیا. یہ سب ایسے بیکار سے باتیں نہیں بیٹے. داڑھی بڑھانا یا کتروانا گناہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے. بھائی ہم سے پوچھ رہے ہو, کسی اور سے پوچھے تو شاید کہہ دیتا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. شلوار یا پتلون, پائچے یا جبے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کیا وعید ہے,
کیا وعید ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت، ابو حذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، 3 قسم کے بدبخت ایسے ہوں گے قیامت کے دن، ایسے مجرم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی توجہ ہی نہیں کرے کہ کہاں وہ جل رہے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ کتنے ہو گئی ہے؟ نمبر 1 اللہ بات نہیں کرے گا، نمبر 2 اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، نمبر 3 اللہ پرواہ ہی نہیں کرے گا کہاں وہ کس مصیبت میں جل رہا ہے، اور نمبر 4 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ ابو ذر غفاری کہتی ہیں اتنے خطرناک انداز سے آپ نے حدیث بیان کی کہ ہر صحابی ہل گیا، کانپ گیا، اور کہا خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ارے وہ تو برباد تباہ ہو گیا، کون ہے وہ تینوں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، نمبر 2 والمسبل ازارہ، ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانے والا، اور نمبر 3 والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے کسٹمر کو دھوکہ دے کے اپنا مال بیچنے والا۔ اب اللہ، سمجھ گئے نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا عبداللہ ارفع ازارک ان کنت مؤمنا، اگر تم ایمان والے ہو تو اپنی ازار کو ٹخنے کے نیچے کرو، میرے بھائی، ٹخنے کے اوپر کرو۔ اللہ اسلام کا تو یہ حکم ہے، اب ماننا نہ ماننا وہ آپ کا کام ہے۔ وذکر فإن الذکرى، کیا ہے، علیک البلاغ وما علینا الا البلاغ۔ ماننا، ہر آدمی اپنا اپنا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوگا، ہونا تو یہی چاہے کہ بھائی اصلاح کرو، نہیں اصل میں تکبر سے لٹکائے تب حرام، بغیر تکبر کے لٹکائے تو کوئی بات نہیں، چل جاتا ہے۔ یہ تفریق حدیثوں سے میں لوگ کہتے ہیں 600 سال تک یہ تفریق نہیں تھی، 600 سال تک یہ تفریق نہیں تھی۔ 600 سال کے بعد مصر میں ایک عالم پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر کہا، پہلے مرتبہ انہوں نے لکھا کہ یہ وعید ان کے لیے ہے جو تکبر سے لٹکائے ہیں، جو تکبر کے ساتھ نہ لٹکائے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں صحیح ہے ان کی حدیث۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کیا خیال ہے بیٹے؟ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ تکبر دل میں رہا ہوگا؟ سوچو ذرا سا۔ لیکن اللہ کے رسول یا عبداللہ ارفع ازارک ان کنت مؤمنا، عبداللہ اگر مومن ہو تو اپنی ازار ٹخنے کے اوپر کر لو۔ کیوں؟ فما اسفل من الکعبین ففی النار، ٹخنے کے نیچے جتنا حصہ لٹکا وہ جہنم میں جلایا جائے، تو بچنا چاہیے بیٹے۔ چلو بس کافی ہے، چلو سبحانک اللہم۔